آئیے میں اپنے سفر کا آغاز کروں۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نواز کن، طبی باچارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم المرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، تمہاری رضا، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان۔ بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، وہ امام احمد رضا جس نے بخاری کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے ترمذی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے ابن ماجہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے سنن کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 556 رکوع کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 14 سجدوں کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 7 منازل کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے 114 سورتوں کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کی 30 پارے کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے آدم کی آدمیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے ابراہیم کی خلت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے موسیٰ کے جاہ و جلال کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے یوسف کے حسن و جمال کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے نوح کی حکومت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے دانیال کی علم و فن کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے صدیق کی صداقت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے فاروق کی عدالت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے عثمان کی سخاوت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے علی کی شجاعت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے سکینہ کی پیاس کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حسن کی امامت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حسین کی شہادت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے عباس کی بازو کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے غوث کی کرامت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے خواجہ کی حکومت کو پڑھا، وہی امام احمد رضا فرماتے ہیں آدم آدھا ہے، زکریا آدھا ہے، شیش آدھا ہے، دانیال آدھا ہے، ابراہیم آدھا ہے، اسماعیل آدھا ہے، موسیٰ آدھا ہے، عیسیٰ آدھا ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک آنے والے سب نبی آدھا ہے۔ میں نے ادب تصور میں امام احمد رضا سے سوال کیا، اے امام احمد رضا بتایا جائے، آپ نے تو آدم کی آدمیت کو پڑھا، اے امام احمد رضا آپ نے تو موسیٰ کی جاہ و جلال کو پڑھا، اے امام احمد رضا آپ نے تو ابراہیم کی خلت کو پڑھا، اے امام احمد رضا آپ نے تو صدیق کی صداقت کو پڑھا، آپ نے تو فاروق کی عدالت کو پڑھا، آپ نے تو عثمان کی سخاوت کو پڑھا، آپ نے تو علی کی شجاعت کو پڑھا، اے امام احمد رضا آپ نے تو عباس کی بازو کو پڑھا، اے امام احمد رضا پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آدم آدھا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ زکریا آدھا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ شیش آدھا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ موسیٰ آدھا ہے؟ اگر آدم آدھا ہے، اگر زکریا آدھا ہے، اگر شیش آدھا ہے، اگر موسیٰ آدھا ہے، اگر عیسیٰ آدھا ہے، ابراہیم آدھا ہے، اسماعیل آدھا ہے، تو اے امام احمد رضا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے آخر وہ کیا ہے جن کے زلفیں مدین ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے جن کا چہرہ وضحا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جن کی آنکھیں مازاغ البصر ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جن کا سینہ علم نشرح لگا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے جو صدیق کی آقا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جو فاروق کے دادا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جو عثمان کے شہنشاہ ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے جو حسنین کریمین کے نانا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے جو فاطمہ کا بابا ہے؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے جس کو رب نے کہیں یا ایھا المزمل کہا تو کہیں یا ایھا المدثر کہا؟ اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر وہ کیا ہے جن کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی؟ اعلیٰ حضرت
نبی سب سے بالا وہ والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی ارے ہم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک آنے والے سب نبی اعلیٰ ہیں، سب نبی اعلیٰ ہیں، لیکن ان تمام نبیوں سے بھی اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ حضرات محترم آئیے، میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین کی شکل میں ہے۔ دنیا کی آپ دیکھیں کہ کوئی نعمت بھی اگر ہمارے ہاتھ آئے اور ہاتھ لگنے کے بعد اگر وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو ہم اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پیسہ ہو تو پیسے کے ذریعے سے ہم، اگر مکان نہ ہو تو پیسے کے ذریعے سے مکان خریدا جا سکتا ہے، اگر پیسے ہو، اگر دکان نہ ہو تو پیسے کے ذریعے سے دکانیں خریدی جا سکتی ہے، اگر گاڑیاں نہ ہو پیسے ہو تو پیسے کے ذریعے سے وہ گاڑیاں خریدی جا سکتی ہے، اگر ہمارے پاس سرمایہ نہ ہو اور اگر ہمارے پاس پیسے موجود ہو تو پیسے کے ذریعے سے ہم اپنے سرمایہ کو مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی کسی تاریخ میں نہ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہوگا، نہ کسی مؤرخین نے یہ لکھا ہوگا کہ فلاں شخص کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہا لیکن پیسے کے ذریعے سے اس نے اپنے ماں باپ کو حاصل کر لیا، اس نے اس کے ماں باپ جو ہے کچھ دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا لیکن پیسے کے ذریعے سے اس نے اپنے ماں باپ کو خرید لیا۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے پوری کائنات میں اگر سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ماں باپ کی دولت ہے، اور جو انسان دنیا میں اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر لیتا ہے اور اسے راضی کر لیتا ہے اور دنیا سے وہ اس حال میں جاتا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ اس سے خوش ہو تو خدا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ اگر کسی کا ماں باپ خوش ہو اور دنیا سے اس حال میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ سنیں کہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ باپ کی ذات وہ ذات ہے۔ آج جو اس محفل پاک کا انعقاد کیا، علی جناب فیروز عالم صاحب، علی جناب نثار بھائی اور ان کے تمام برادران جو سب نے مل کر کے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اپنے والد محترم کے نام پر، مرحوم سلطان صاحب کے نام پر۔ حضرات محترم، والدین ایک عظیم نعمت ہے۔ میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ والدین کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ پوری زندگی کی کالی کمائی کو صرف اپنے بیٹے کی محبت میں وہ صرف کر دیتا ہے۔ وہ جاڑے کو جاڑا نہیں سمجھتا ہے، وہ دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا ہے۔ کڑی محنت کرنے کے بعد جو اس کے پاس گاڑی رقم آتی ہے اس رقم کو وہ چاہے وہ پھٹی بنیان پہن کر کے زندگی گزارے، چاہے وہ پھٹی ہوئی چپل پہن کر کے زندگی گزارے، لیکن بیٹا اگر کہہ دے مجھے جوتا چاہیے تو پھر اس کی نظر اس کی چپل پہ نہیں پڑتی ہے بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے لیے جوتا لا کر کے دیتا ہے۔ یہ ذات باپ کی ذات ہے، اور ماں کی شان میں کیا بیان کرو۔ ارے ماں تو وہ ہے جو بچے کو، اپنی اولاد کو اپنے کوکھ میں 9 مہینے تک لے کر کے چلتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، محاسبہ کریں، اندازہ لگائیں تو آپ کو پتا چلے گا اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں اگر ذرا سا بھی، جیسے مجھے 5 لقمے کھانا کھانا تھا، اگر ہم نے کہیں سے 7 لقمے کھا لیا ہے تو پھر ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، میرا پیٹ بھاری ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیں یہ آپ کا عالم ہے، لیکن ایک ماں کی ذات وہ ذات ہوتی ہے جو 9 مہینے تک 2.5 سے 3 کلو کے بچے کو لے کر کے 9 مہینے تک اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اور پھر مشقت اٹھا کر کے، پریشانیاں اٹھا کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے اسے دنیا میں لاتی ہے، اور لانے کے بعد صرف اسے یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے بلکہ
جب اس بچے کو جو ہے 2 مہینے تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتا ہے، 2 سال تک اپنے خون کو جو ہے دودھ کی شکل میں اپنے اولاد کو پلاتا ہے، اور پلانے کے بعد جو ہے اب وہ اس انداز میں اپنے بیٹے کو پروان چلاتا ہے، جب تک وہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے۔ اگر وہ نہا نہیں سکتا ہے ماں اسے نہلاتی ہے، ماں اسے پہناتی بھی ہے، ماں اس کی زندگی میں ساتھ دیتی ہے۔ اس خیال یہ ہوتا ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے میری جوانی کا سہارا بنے گا، میری جوانی کی لاٹھی بنے گی۔ لیکن آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں، سماج کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں نئی بہویں آتی ہیں، بہو آنے کے بعد جو ہے ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے اب میرے بیٹا کا خیال وہ رکھے گی، میرا بھی خیال رکھے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب شادی ہوتی ہے، شادی کے 2-4 سال بعد یا پھر 2-4 مہینے کے بعد 6 مہینے تک ٹھیک چلتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مرد سوچنے لگتا ہے، جب بیوی کی آنچل کی ہوا لگتی ہے وہ سمجھنے لگتا ہے میری محبتوں کا اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے میری محبتوں کا اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ میری اولاد ہے۔ لیکن یاد رکھیں، روایت اب سنیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کونین کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا، ایک شخص نبی کونین سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آج کے نوجوان اپنی محبتوں کا حقدار اپنی بیوی کو سمجھتے ہیں، اپنے بچے کو سمجھتے ہیں، اپنے سسرال والے کو سمجھتے ہیں۔ اس روایت کو سنیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کونین کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں امک کا، تیری ماں۔ پھر سے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری محبتوں کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں امک کا، تیری ماں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں امک کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس شخص نے جب 4تھی مرتبہ مصطفیٰ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو کا۔ اس روایت سے پتا چلا کہ پوری کائنات میں اگر میری محبتوں کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے وہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ میری ماں ہے، اور ماں کے بعد میرا باپ